ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت وقف ترمیمی بل لائے جانے کے بعد اس کے نقصانات کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن گہرائی اور گہرائی پر سوچا جائے تو ادھر کچھ سالوں سے بی جے پی حکومت کی جانب سے مسلمان یا مسلمانوں کے خلاف لیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے اتحاد میں، مسلمانوں میں اتحاد پایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب سے خوش آئند بات ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر کے مکمل طور پر اپنے نہ صرف اتحاد کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، بلکہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہ بھارت کے 30 کروڑ مسلمانوں کے تمام نمائندہ تنظیم، مسالک، عقائد، مختلف مکاتب فکر سے جو جڑے ہوئے ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس سے جڑ کر کے آواز لگا رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے کئی اس طرح کی مثالیں دیکھی۔ کل جو بتی گل تحریک چلائی گئی اور پورے بھارت کے مختلف علاقوں میں جو اندھیرا چھایا رہا، اس سے بھی صاف اور واضح طور پر یہ جو ہے بات سامنے آئی کہ مسلمان متحد ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، مختلف علاقوں سے ہمیں جو ہے ویڈیوز آئیں، الگ الگ علاقوں سے۔ اب تمام کی تمام ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنے ویڈیوز آئے ہوئے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں سے، ٹپٹور سے، کولار سے اور جلگاؤں سے، مہاراشٹرا سے، ممبئی سے اور یو پی کے علاقوں سے، دلی کے علاقوں سے، مہاراشٹرا کے علاقوں سے، کرناٹک شہر بنگلور کے مختلف علاقوں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا شہر ہے اور مسلمانوں کی 30 کروڑ آبادی نے کل ایک ساتھ مل کر کے اندھیروں میں روشنی کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کو مکمل طور پر کامیاب بنایا ہے۔ جہاں جہاں مسلم علاقے، مسلم دیکھنے میں ملی، اگر اکا دکا دیگر لوگوں کی جو لوگ احتجاج میں شریک نہیں ہوئے، ان کے دکانوں میں جلتے ہوئے اگر کچھ لائٹ ملے تو ملے، بصورت دیگر گلیوں کی گلیاں، شہروں کے شہر، محلے کے محلے، سب کچھ جو ہے وہ پوری طرح سے اس تحریک میں شریک ہوئے۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی کامیابی نہیں ہے، یہ بلکہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلم آبادی کے ان مسلمانوں کی جو کامیابی ہے جو اس وقت اتحاد کا ثبوت دے رہے ہیں، ان تمام مکاتب فکر کے تنظیموں کی، ان علماء کی، ان دانشوران کی جو اس وقت ان کی قیادت کر رہے ہیں اور مکمل طور پر جو ہے وقت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج میں جو شریک ہو رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 15 دنوں سے، بلکہ اس سے پہلے سے کئی ایسے جو ہے احتجاجات کی خبریں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں ہو رہے احتجاجی مناظر کی بھی ہم لوگ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، اور یہی سلسلہ ہمیں 3 مہینے تک جاری رکھنا ہے، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے احتجاج کریں گے۔ انہی روڈ میپ میں سے، انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ، ایک جو ہے اس کا جو شق تھا، ایک شعبہ تھا، کل جو ہے بتی گل کرنے کی تحریک تھی۔ اس میں بھی ہم لوگوں نے مکمل طور پر جو ہے شریک ہوئے ہیں۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں میں، یہاں سے جو کرناٹک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جن کو کنوینر بنایا گیا ہے، جن کے ماتحت میں ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بھی مختلف علاقوں میں اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس میں بھی مسلمان بڑے پیمانے پر شریک ہو رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر مسلمان اس میں شریک ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ یہ اصل میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے،
کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ اصل میں جو ہے پوری قوم کو اور قوم میں مستقبل اور نئی نسل کو ایک پیغام دیتا ہے کہ آج بھی ہم جب ہمارے شریعت پر، ہمارے شناخت پر، ہماری پہچان پر اگر کوئی حکومت قدغن لگانے کی کوشش کرتی ہے، ہمیں ہمارے ذاتی مسائل میں الجھا کر کے ہمیں اندرونی سطح پر پوری طرح سے ہمارے ایمان کو اور ہمارے اسلام کو تکلیف دینے کی کوششیں ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس وقت اپنے مکتب فکر کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، اپنے جو ہے مسلک کی فکر کو کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر متحد ہو کر کے اپنے شناخت کو باقی رکھنے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال پورے مسلمانوں نے اس وقت جو ہے دے رہے ہیں۔ مختلف جو جلسے و جلوس ہوئے وقف ترمیم بل کے خلاف، اور جو اس وقت کل 32 گل کی تحریک میں جس طرح سے مسلمان شریک ہوئے، اندھیرے میں 15 منٹ جو ہے اپنے تمام گلی کوچوں کے گھروں کے بتیاں بن کر کے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی امت مسلمہ ابھی بھی جاگ رہی ہے اور جاگے گی بھی، اور ایک انقلابی صورتحال پیدا ہوگی، اور وہ اپنے وفد کی زمین کو ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں سے اگر اسلامی شعائر کو کھینچنے کی کوشش کی گئی تو ہر وقت اسی طرح اتحاد کا ثبوت دیں گے۔ اس کی کھلم کھلا مثال دی ہے۔ اس کے لیے بھارت کے سارے 30 کروڑ کے مسلمان بھی جو ہے مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ اس میں صرف مسلم پرسنل بورڈ کو جس طرح سے کامیاب بنایا گیا، اس کی آواز پر جس طرح لبیک کہا گیا، اس کا ثبوت ہمیں بار بار پیش کرنا چاہیے۔ قائدین کو بھی مسلم پرسنل بورڈز کے اور اس کے مختلف علاقوں کی جو ذمہ داران ہیں، جس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے علماء کرام نے، دانشوران نے اپنے اپنے علاقوں میں اعلانات کروائے اور مختلف قسم کے اعلانات بنا کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کی گئے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے اعلانات کو اپنے اپنے اسٹیٹس میں رکھا گیا۔ مختلف دانشوران نے اپنی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا کا جو بھرپور استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی واقعی میں جو ہے ہماری بیداری کی مثال پیش کرتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال کریں تو اس امت کو جو ہے پوری طرح سے متحد کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی نے کسی بھی طرح کی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نام و نمود کے اپنے اعتبار سے جو ہے کام کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص مبارکبادی کا قائل ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ میں اپنی پیٹھ تھپتھپائے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری طرح سے اس تحریک کو کامیاب بنایا ہے، اور آگے بھی جو آوازیں لگیں گی، آگے بھی جو اپیلیں آئیں گی، اس پر جو ہے پوری طرح سے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے لبیک کہیں گے۔ ان احتجاجوں میں پرامن طریقے سے اور قوانین کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے اس پر حصہ لیں گے۔ اس کا بھی ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ مبارکبادی آپ تمام لوگوں کو۔ ناظرین گرامی، ویڈیوز بہت آئی ہیں، لیکن اس درمیان میں بہت سارے ویڈیوز ہم نے دکھانے کی کوشش کی، اور اس قدر ویڈیوز آئی ہیں کہ اب ہم الگ الگ شہروں کا نام لے کر کے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہمارے ویڈیو ایڈیٹر نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف ویڈیوز کو دکھانے کی کوشش کی ہے، جو آپ لوگ جو ہے سیدھی بات کو پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت اتنا لمبا وقت نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دوسری جو اہم ترین خبر ہے وہ ہے اس وقت عذاب نازل ہے اسرائیل پر۔ امریکہ میں آپ نے آگ کا عذاب دیکھا تھا، کیلیفورنیا کو جس طرح سے آگ نے جلایا، جو نقصان ہوا امریکہ کا، اور اس کے بعد جس طرح سے اقتصادی پابندیوں کے ساتھ ٹرمپ نے ان تمام نقصانات کو بھرپائی کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے ٹیرف پلان لایا گیا، اور جو ہے ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے جس طرح ممالک کو اکسا رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو ہے جنگ کے حالات پیدا کرنے کے لیے جس طرح سے اسرائیل کو ہتھیار دے کر کے مختلف عرب ممالک پر حملہ کر کے ان عرب ممالک کو اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ چھڑے گی تو اس کے ہتھیارات بکیں گے، اور اس کے ہتھیار بکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیلیفورنیا سمیت مختلف علاقوں میں جو بہت بڑا اس کو نقصان ہوا، اور جو اقتصادی طور پر اس وقت اس کا بحران شروع ہو چکا ہے، کساد بازاری کا عالم ہے اس وقت امریکہ میں، اس کو دور کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو وہ آگ تھی جو اللہ کا عذاب بن کر کے آئی، اور اب اسرائیل کی صورتحال کچھ اسی طرح سے ہے۔ امریکہ کی خبریں ہم لوگوں تک پوری طرح سے پہنچتی رہی، وہاں نقصان ہونے کی خبریں ہم تک اس لیے پہنچتی رہی کہ سوشل میڈیا بھی آزاد ہے، وہاں کا کچھ میڈیا بھی آزاد ہے، کچھ وہاں کی حکومت کی سنتا ہے، کچھ نہیں سنتا، تو وہاں کے حقائق دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن اسرائیل کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔
اسرائیل کا میڈیا وہی دکھاتا ہے جو وہاں کی حکومت دنیا کو دکھانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی آگ لگنے کے باوجود، اللہ کا عذاب کی شکل میں آگ لگنے کے باوجود، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں وہاں جو جانی اور مالی نقصان ہو رہے ہیں یا اندرونی سطح کی جو نقصانات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن اچک اچک کر کے کچھ خبریں الگ الگ سوشل میڈیا میں سامنے آتی ہیں۔ آپ اس وقت میں اگر آپ کو تفصیلات سناؤ تو 90 سے 100 کلومیٹر کی جو ہے مسافت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت یہ ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آگ ایک بستی سے دوسری بستی کو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگ نے اچانک اپنا رخ بھی بدل لیا ہے، اور وہ اس وقت ایسٹ کی جانب، مغرب کی جانب جو ہے آگ کا رخ ہو چکا ہے، القدس یعنی کہ یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جس آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ان کے اخبارات پر اگر اعتبار کیا جائے، جو کہ بچا بچا کے بڑے جھوٹ سے جو ہے کام لیتے ہیں، ان اخبارات کے مطابق 20 سے 25 جو ہے لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں بتا رہے ہیں۔ اگر بچ بچا کے جھوٹ پھیلانے والا اسرائیلی میڈیا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہے وہ 25 یا 30 آدمی زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان بڑے پیمانے پر پہنچا ہے۔ خیر، مالی نقصان کا ان لوگوں کو ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جانی نقصان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بوکھلا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ انگریزی اخبار کا ہی ایک ٹکڑا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں جو ہے خود اسرائیل نے اس وقت عالمی سطح پر اس آگ پر قابو پانے کے لیے مدد طلب کی ہے۔ اپنے گھمنڈ اور غرور میں ایک طرف غزہ کی پٹی پر، جبکہ یہاں پر اس آگ لگی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب غزہ پٹی میں یہ درندے حملے کر رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ، ابھی تازہ جو 24 گھنٹے کے اندر کی رپورٹ ہے، اس میں 12 مزید لوگوں کو شہید کرنے کی اور کئی بچوں کو زخمی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف میں اس رپورٹ کے جانب آپ کو بڑھاتا ہوں کہ جو ملک جو ہے کہتا ہے کہ میں ہی سب کو جو ہے مدد فراہم کرتا ہوں، وہ آج پورے عالم سے اس آگ پر قابو پانے کے لیے مدد طلب کر رہا ہے۔ اسرائیل جیسا ملک مدد طلب کر رہا ہے، تو آپ جو ہے اس آگ کی بھیانک اور خوفناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبرانی اخبار یدیعوت احرنوت جو مشہور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ یہاں کے حکومت کے ماتحت میں ہی چلتی ہے، بلکہ وہ بھی بڑی بچ بچا کے جو ہے خبر پہنچاتا ہے۔ اس نے جو اطلاع دی ہے، بدھ کے روز مقبوضہ بیت المقدس کے پہاڑوں میں بھڑکتی آگ کے باعث 12 افراد دم گھٹنے کا شکار ہوئے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کو آگ بجھانے میں مدد پیش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، ناظرین گرامی، یہ وہ فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی، جو غزہ پٹی میں اپنے بھائیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ رہی ہے۔ ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، غزہ کی پٹی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ یہ فلسطینی اتھارٹی، اس سے پہلے بھی میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ وہ ہے جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے منافقوں کے صف اول میں کوئی شامل ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے کبھی غزہ پٹی کو کوئی بھی مدد فراہم نہیں کی۔ آگ ظالم دہشت گردوں کے ملک میں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، اسرائیلی غاصب، وہاں آگ لگے ہیں تو آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اس قوم کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف اس پر تبصرہ کروں تو لمبا ہو جائے گا۔ چینل 12 نے بھی اس بات کی جو ہے اطلاع دی ہے کہ فضائیہ کے طیاروں کو طلب کر لیا گیا ہے، فوجیوں کو بلا لیا گیا ہے تاکہ جو ہے آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن آگ جو ہے وہ کبھی مشرق کی جانب ہوائیں اس کی چلتی ہیں تو کبھی مغرب کی جانب، اور مسلسل جو ہے وہ آگ بھڑکتی ہی جا رہی ہے، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو 90 سے 100 کلومیٹر کے تیزی والے مسافت کے ساتھ جو ہے پھیل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دوں کہ اسی عبرانی اخبار نے اس بات کا جو ہے دعویٰ بھی کیا ہے کہ کئی جو یہاں پر اس آگ کو بجھانے کے لیے فوجیوں کو جب لے جایا جا رہا تو فوجی جو ہے جانے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لیکن اب وہ سوشل میڈیا میں نہیں مل رہی ہے، شاید اس کو ہٹا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا سوشل میڈیا پر اسرائیل کا قبضہ ہے، تو وہ بھی وہی آپ کو دکھائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں ناظرین گرامی جو آگ کو لے کر کے اسرائیل کے مختلف حصوں میں لگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نقصان بڑا ہوا ہے، جیسا کہ میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ
وہ پوری طرح سے اندرونی حقیقت دنیا کے سامنے نہیں رکھتے۔ ناظرین گرامی، اسد الدین اویسی لگاتار اس وقت پاکستان کے خلاف بولے جا رہے ہیں، پہلگام اٹیک کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں، اور ہمیشہ سے میڈیا اسد الدین اویسی کے پیچھے ہی رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کو سننے والوں کی تعداد غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے اور ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے۔ اب اسد الدین اویسی ایک ساتھ ہوں اور دوگر کئی لیڈران بھی ہوں تو مائک اسد الدین اویسی کے پاس پہلے پہنچے گا، بعد میں دوسرے لیڈران کے پاس جائے گا۔ اس کے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فالوورز تو ان کو سنتے ہی ہیں، ویورز کی تعداد بڑھتی ہے، غیر مسلم بالخصوص جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں، اس لیے میڈیا ہر چھوٹے بڑے مدعے پر ان کے پاس بیان لینے کے لیے بھاگ جاتا ہے، اور وہ بھی بڑے جو ہے اس کے ساتھ الگ الگ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بیرسٹر ہونے کی وجہ سے اور صحیح اور ٹھوس جوابات دینے کی وجہ سے جو ہے بھی ان کی بات سنی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دلائل اور شواہد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک اور جو ہے بیان دے دیا ہے جس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو پاکستان کے خلاف وہ لگاتار بیان دے رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ چونکہ ہر بار بھارتیہ فوج جاتی ہے، کہیں پر اٹیک کرتی ہے، پھر واپس لوٹ کر کے آتی ہے، اب واپس نہ لوٹ کر کے آئیں، وہاں پر حملے بھی نہ کریں بلکہ پوری طرح قبضہ ہی کر لیں پی او کے پر، یعنی کہ جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر۔ دیکھیے ان کے اس بیان کو سنیے، کسی نے جب یہ پوچھا تو کس طرح کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ جو ہے اب جو ہے حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پاس ہو چکا ہے کہ بقیہ کشمیر بھی ہمارا ہی کشمیر ہے، بھارت کا کشمیر ہے، تو اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ حملہ کیا جائے، نہ وہاں پر قتل کیا جائے کسی کو، بلکہ سیدھے جا کر کے قبضہ کر لیا جائے۔ دیکھ لیجیے اس بات۔ یہ آپ کی نیوز اگر صحیح ہے تو بہت اچھا ہے، ہم کو جا کے وہاں پہ لے لینا چاہیے۔ میرے کو نہیں معلوم آپ کے اوپر آپ بول رہے خالی کر کے چلے گئے، تو خالی کر کے چلے گئے تو پھر ہم جا کے بیٹھنا وہاں پہ اور چھوڑنا نہیں۔ اب کے بار اگر کچھ ایکشن لے رہے تو گھر میں گھس کے بیٹھ جانا، گھر میں گھس کے مارتے بولے نا، اب گھر میں گھس کے بیٹھ جانا، ختم، یہ ہونا چاہیے۔ پی او کے لے لینا نہیں، ارے گورنمنٹ خود بول رہی، ایک بات سنیے، پی او کے نہیں، پی او کے کا ریزولوشن ہے پارلیمنٹ کا، بھارت کی پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے، وہ بھارت کا ہے بول کے، تو بی جے پی کیا بولتی، گھر میں گھس کے بولے ڈیش ڈیش بولے، ہم بولے گھر میں گھس کے بیٹھ جاؤ آپ۔ یہ ختم ہونا ہے ٹیررزم، جو بار بار ہر تھوڑے دن کو یہ جو ٹیررزم ہوتا، آپ دیکھیں حیدرآباد میں لمبینی پارک کا ہوا، دلسکھ نگر کا ہوا۔ میں ایک شرما صاحب کو جانتا ہوں، تیلگو کے پنڈت ہیں، انہوں اپنی بیٹی کو کھو دیے، کبھی کبھی آ کے ملتے میں دارالسلام میں، اسد صاحب میری بیٹی یاد آ رہی میرے کو، بول تیلگو کے پنڈت اپنی نوجوان بچی بھی کھو دیے۔ آپ 26/11 کا ہوا، نظام آباد کی ایک دلہن وہ وی ٹی اسٹیشن پہ ماری گئی جس کے ہاتھوں میں مہندی تھی۔ پلوامہ ہوا، آپ کے اوری ہوا، آپ کے پٹھان کوٹ ہوا، ریسی ہوا لاسٹ ایئر، ویشنو دیوی کے پاس 7 ٹورسٹ کو مارے۔ تو آپ کے پاس تو پورے سب اپوزیشن پارٹیز گورنمنٹ کو بول رہے کہ اس کا آپ ختم کرو یہ ٹیررزم کو۔ ناظرین گرامی، پہلگام کے معاملے پر جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ اہل خانہ تو بڑا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں نے ہماری جان بچائی، کشمیریوں کی اور مسلمانوں کی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو نہ تکلیف پہنچاؤ، لیکن ہندوتوا کہاں سننے والے۔ ایسا ہی ایک اس وقت ویڈیو آئی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں لیفٹیننٹ ونے نروال جو انڈین نیوی کے لیفٹیننٹ تھے، ان کا بھی جو ہے اس پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں ان کا بھی قتل ہوا تھا۔ ان کی بیوی نے جو ہے اس وقت بیان دیتے ہوئے کہا، ہمانشی جن کا نام ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ کشمیریوں کے خلاف لے جائیں، مسلمانوں کے خلاف لے جائیں، ہم صرف جو ہے امن و امان چاہتے ہیں اور انصاف کا تقاضا کرتے ہیں۔ دیکھ لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امر رہے شہید نروال، امر رہے، امر رہے۔ Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice بھی چاہیے. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes.
आप भी ब्लड विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पर आगे बढ़ेंगे? ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, जैसे नफरत की बात कर रहा था, देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का सीनियर रहनुमा जिसका ताल्लुक कर्नाटक के एक इलाके से है, प्रभाकर भट्ट, बड़ा बदनाम है, कर्नाटक के साहिल इलाके मंगलूर के एक इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इसने एक बार फिर दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए हिंदुओं को अपने दिफा के लिए तलवारें और चाकू घर में रखने का मशवरा दिया है। केरला के कासरगोड ज़िले के मंजेश्वर के वरकाड़ी में एक तकरीब से खिताब करते हुए भट्ट ने कहा, हर हिंदू को अपने घर में एक तलवार रखनी चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदू तलवारें दिखाते तो ये काफ़ी होता। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो मामूल के अशिया के साथ अपने बैग में चाकू भी रखा करें। आरएसएस लीडर ने दावा किया कि 6 इंच की चाकू रखने के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप शाम के बाद बाहर हैं तो हमला होने का कवी इम्कान है। हमलावरों से इल्तिजा ना करें, बस उन्हें चाकू दिखाएं और वो भाग जाएंगे। माजी के फ़िरक़ावाराना कशीदगी का जिक्र करते हुए भट्ट ने कहा, पहले हिंदू मुस्लिम झड़पों के दौरान हिंदू भाग जाते थे, अब ये बदल रहा है। हमें खड़ा होना चाहिए और सबको घर में तलवार रखनी चाहिए। पुलिस की जानिब से इस तबसरे पर अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन किस तरह से ये हिंदुत्व लीडरान लोगों को वर्गलाते हैं और कोई मामला किसी मामले को जोड़ करके मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी भी एक ताज़ा मिसाल है। इस बयान पर इस वक्त जहां पर सोशल मीडिया में इश्तियाल पाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही। इस बात को लेकर के बड़े जो है इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।